بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ مالک نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازنے کے بعد ہمیں ایک سیدھی راہ ہدایت یہ کتاب دی، اور ساتھ میں اس کتاب میں ہمیں فرما دیا، کیا کہا؟ والذین جاہدوا فینا، جو بھی بندہ ہمارے دین کے لیے، ہمارے قرآن کے لیے، ہمارے بھیجے ہوئے اسلام کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو ہم لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے رستے آسان کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو کل ہم پڑھ رہے تھے قرآن مجید فرقان حمید کی صفت پڑھی تھی ہم نے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی داغ دبا نہیں ہے، کسی قسم کی کسی آدمی کی رائے اس میں داخل نہیں ہے، صرف اور صرف یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد کہا ھدی للمتقین، یہ متقی پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے، سیدھا رستہ ہے۔ آگے آپ نے 3 لوگوں کا ذکر پڑھا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، جنت جہنم پر، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے پڑھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم کو اللہ نے دی ہے، جو مال دیا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کا آپ نے ذکر پڑھا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور وہ لوگ، واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، ساتھ اس چیز کے، یعنی اس چیز کے ساتھ، انزلہ، جو نازل ہوئی، اتاری گئی، نازل ہوئی یا اتاری گئی، ٹھیک ہے؟ کس کی طرف؟ الیک کا، آپ کی طرف۔ کس کی طرف؟ آپ سے مراد کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ اتارا گیا، کیا ہے؟ قرآن مجید، حدیث مبارکہ، جو کچھ بھی اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو نازل ہوا آپ سے پہلے، یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، یعنی پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، جتنے چھوٹے چھوٹے صحیفے جس نبی کو جو ملے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ نازل ہوئے ہیں، نازل ہوئے ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو کیا ایمان لانے والے، جو یہ ہمیں ملا ہے اس پر ایمان لانے والے، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لانے والے۔ وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت کے ساتھ، آخرت، بی کا معنی ساتھ، بی کا معنی ساتھ، آخرت کے ساتھ، ہم، وہ، ہم جمع کے لیے ہوتا ہے وہ،
ایک کے لیے ہو یا ہوا ہوتا ہے اشارہ کرنے کے لیے، ہم یہ سارے پچھلے لوگ، ٹھیک ہے نا، وَبِالْآخِرَةِ ہم وہ لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں، یقین یعنی آخرت آنی ہی آنی ہے، آخرت آنی ہی آنی ہے، جب ایک بار دنیا سے چلے جانا پھر ہم نے دوبارہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے، وہ دن آنا ہی آنا ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میں نے دوبارہ نہیں اٹھنا، وہ کافر ہے، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 قسم کے لوگ ہوئے، 3 پہلے بیان ہوئے، 3 یہ، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت آنی ہی آنی ہے۔ تو یہ 6 لوگ ہوں گے، کتنے؟ 6 قسم کے لوگ۔ ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہی لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، کتنے؟ پچھلے لوگ۔ اولئک جب بھی آتا نا یہ اس سے پہلے پیچھے جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، جن کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے اولئک، ٹھیک ہے، ان کی طرف کیا کرنے کے لیے آتا ہے؟ اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اولئک یہی 6 قسم کے لوگ ہیں، علی ھدی ہدایت پر، ہدایت پر، من ربہم اپنے رب سے، کس سے؟ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے۔ جو پروردگار رب کو ہی کہا جاتا ہے، وہ پالنے والا، پروردگار ہر کچھ دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو وَأُولَئِكَ دوبارہ پھر اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، کون سے؟ یہ 6 قسم کے لوگ۔ کون؟ نمبر 1 غیب پر ایمان لانے والے، نمبر 2 نماز قائم کرنے والے، نمبر 3 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، نمبر 4 جو ہمیں ملا ہے قرآن حدیث ملی ہے اس پر ایمان لانے والے، اور جو پہلی کتابیں آئی تھیں ان پر بھی ایمان لانے والے، اور آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے، آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے، شاباش، آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے یہی لوگ ہیں ہدایت پر، اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون جو کامیاب ہوں گے، جو فلاح پائیں گے، چھٹکارا پائیں گے۔ چھٹکارا کس سے؟ جہنم سے، آگ سے، اللہ کی سختیوں سے، قیامت کی سختیوں سے جو چھٹکارا پائیں گے، بچ جائیں گے اور کامیاب ہوں گے، وہی لوگ یہ 6 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے سارے لوگ اس زمرے میں آئیں گے۔ اللہ ان کو پسند بھی کرتا ہے، ان کو ہدایت بھی دیتا ہے، ان کو سیدھی راہ پر بھی چلاتا ہے، ان کی مدد بھی کرتا ہے، ان کو کھانے پینے بھی دیتا ہے، ان کو ہمیشہ خوش بھی رکھتا ہے، ان کے معاملات آسان بھی کرتا ہے، ان کے لیے رستے کھول دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ 6 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ جو ان سے بھاگے، نماز قائم نہ کرے، غیب پر ایمان نہ لائے، اللہ کی راہ، اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان نہ لائے، اور آخرت پر یقین نہ رکھے، وہ اللہ کا نافرمان آدمی ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ صرف اس کو وقتی طور پر اللہ سب کچھ دے رہا ہے، لیکن آخرت کو پھر اللہ اس کو پکڑے گا، اس کو پکڑے گا، پھر وہ دوسرے کھانے میں پھینک دے گا، جو آگ والا کھانا ہے، ٹھیک ہے، جہنم ہے جو، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ کہا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ الذین، وہ آگے کفار کا ذکر کیا ہے، کافر کون ہوتے ہیں؟ یعنی یہ 6 لوگ ہیں نا، اس کے علاوہ کون لوگ ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کون لوگ ہیں جو کافر ہیں؟ کہا الذین، وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، کافر ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کفر کا معنی انکار، کفر کا معنی کیا ہے؟
انکار یعنی نہ اللہ کو مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے، نماز کو نہیں مانتے، زکوٰۃ کو نہیں مانتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں مانتے، وہ کیا ہیں؟ کافر۔ وہ کیا ہیں؟ کافر، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جا کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اوپر ان کے، علی معنی ہوتا ہے پر، ہم ان پر، علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر، علی جدھر بھی آئے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر، فی جہاں بھی آئے اس کا معنی ہوتا ہے میں، کیا ہوتا ہے؟ میں، اور علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر، علیہم اکٹھا ہو گیا نا، ہم اور علی کو ملا دیا تو کیا ہو گیا؟ ان پر۔ انذرتہم، کیا ڈرایا تو نے ان کو؟ ام یا لم نہ تنذرہم، ڈرایا تو نے ان کو؟ یعنی جو کافر ہے نا ان کو جا کے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ برابر ہی ہیں۔ جو ضدی آدمی ہوتا ہے نا، ضدی آدمی جو مانتا ہی نہیں ہے، گاؤں میں ہر ایک گاؤں میں ایک آدھا آدمی ایسے ہوتا ہے جو لوگوں کو تنگ کرنے والا، بات کو نہ ماننے والا، ٹھیک ہے نا، نافرمان اور کوئی نہ کوئی ڈھیٹ قسم کا آدمی ہوتا ہے، سارے اس کو جا کے سمجھا لیں، وہ مانتا نہ مانتا نہیں ہے، کسی کی نہیں مانتا، کیونکہ اس کو اللہ کی اس کے اوپر پھٹکار پڑی ہوتی ہے، اللہ کا وہ نام فرمانیاں کر کے وہ اتنا بدبخت بن چکا ہوتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات ایک اور نوٹ کریں، کوئی آدمی کہتا ہے نا ہاں میں نماز نہیں پڑھتا، میں مسجد میں نہیں جاتا، میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، وہ یہ مت سوچے کہ میں بڑا کامیاب ہوں، وہ ناکام ہے، وہ یہ سوچے کہ میں اتنا بے شرم ہوں کہ مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے چنا ہی نہیں ہے، مجھے اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہی نہیں ہے۔ جو مسجد میں نہیں جاتے وہ یہ کہیں کہ میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں کہ مجھے اپنے رب نے اپنے گھر میں بلایا نہیں ہے۔ کوئی دوست ہو، کوئی سہیلی ہو یا کوئی رشتہ دار ہو جس سے محبت پیار ہو، اس کو ہی گھر میں بلاتے ہیں نا، اس کو ہی اپنے گھر میں بلاتے ہیں نا۔ اور کوئی دشمن کو اپنے گھر میں بلاتا ہے، کسی سے دشمنی ہو یا کسی نے مال کھایا ہو یا اس سے کوئی غصہ ہو، اس کو اپنے گھر میں بلاتا ہے کوئی؟ جس پر اللہ کا غصہ ہو اس کو اپنے گھر میں نہیں بلاتا، اس کو نماز کی توفیق نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کا غصہ کیسے دور ہوتا ہے؟ توبہ سے، استغفار سے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو سمجھ آئی ہے کہ مجھے رب نے اپنے گھر میں نہیں بلایا، فوراً اللہ سے توبہ کرے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اللہ میں تو آپ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں، آپ کا نمازی بننا چاہتا ہوں، میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، آئندہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ تو جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اللہ نے کیا کہا کہ کافر جو ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، سواء وہ برابر ہے، سواء وہ برابر ہیں۔ ضدی لوگ ہیں نا، ضدی قسم کے لوگ، ٹھیک ہے نا، ان کو کچھ کہو نہ کہو وہ نہیں مانتے۔ آپ میں کوئی ایسا تو نہیں ہے نا، آپ کو کہوں نماز پڑھو، آپ کو کہوں نہ پڑھو، سب کچھ برابر، آپ پھر بھی نہ پڑھیں؟ ہاں پڑھیں گے نا آئندہ نمازیں؟ ہاں انشاءاللہ سب اچھے بچے ہیں۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کل چھٹی ہے، جمعہ ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ ختم کچھ لوگوں نے ختم لفظ بولتے ہیں نا، ہم ختم پڑھتے ہیں نا، آج کچھ لفظ بولتے ہیں لوگ، وہ خاتمہ کا معنی ہوتا ہے مور لگانا، خاتمہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مور لگانا، ٹھیک ہے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، سمع کان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے،
پردہ پڑ جائے آنکھوں پر تو کوئی شے نظر آتی نہیں ہے. تو اللہ نے ان کی نافرمانیاں دیکھ کے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں اور ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں. کیا ہے پھر وہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا. ان کے لیے پھر اللہ نے عذاب تیار کیا ہے. اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس والا ٹھکانہ نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.